السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ چودھریوں کو این آر او مل گیا، اور یہ این آر او اس شخصیت کی جانب سے دیا گیا جو بار بار یہ باور کراتے رہے لوگوں کو کہ میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او دینا غداری ہوگی، این آر او دینے سے ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن آج چودھریوں کو این آر او ملا، اور اس این آر او کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے یہ این آر او فرنشڈ کر کے چودھریوں کے حوالے کیا۔ ہائی کورٹ کے اندر کیا واردات ہوئی اور کس طریقے سے نیب نے یہ بیان جاری کیا اور کس طریقے سے چودھریوں کی جان چھوٹی، اس کی ڈیٹیلز میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی تھی جو انفیکٹ احتجاج تھا الیکشن کمیشن کے باہر عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے چلنے والے فارن فنڈنگ کیس کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ایک ایسا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ طویل عرصے سے زیر التوا ہے، یعنی 6.5 سال سے۔ اور یہ کیس کسی اور اپوزیشن پارٹی نے دائر نہیں کیا، یہ تحریک انصاف کے بانی کارکنوں میں شامل اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا۔ اور آج اس کے اندر ایک اہم پیش رفت ہوئی، اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ JUI یعنی کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت کو بھی آج الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ جناب آپ بھی آئیں اور آ کے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کو کہاں کہاں سے کس کس ملک سے پیسے ملے، اور وہ آپ نے اس کا آڈٹ کرایا اور آڈٹ کرایا یا نہیں کرایا، اور آپ کے یہ جو گوشوارے ہیں اس کے اندر اس کی بھی تفصیل آپ ہمیں شامل کر کے دیں۔ اور یہ ہوا کس کی درخواست پہ، اور یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ یہ بھی PTI کی درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن نے کارروائی کر کے کل کی ریلی کا PDM کو جواب دے دیا، بڑا واضح اور دو ٹوک جواب دیا کہ اب آپ کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پر PTI اس وقت کھڑی ہے اور جواب دے رہی ہے، اور آپ کو بھی لہٰذا اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ دوستو، اگر یہ معاملہ اس طرح نہ ہوتا اور اگر ایک مقدمہ ایک طریقے سے چل رہا ہوتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ PTI کے اوپر جب ایک کیس دائر ہوا تو اس کے جواب میں 3 سال کے تک PTI نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہاں پر وکیل بدلتے رہے، وہاں پر درخواستیں دائر کرتے رہے، وہاں پر کارروائی کو طول دینے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ سے ایوارڈ ہو کے اور ہائی کورٹ سے ایوارڈ ہو کے واپس الیکشن کمیشن میں آیا، تب ان کے جو ایک رکن اسمبلی ہیں فاروق حبیب صاحب، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کر دی گئی کہ جناب آپ ہماری تو سکروٹنی کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کی، آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی سکروٹنی کریں۔ اس پر کارروائی شروع ہو گئی۔ اب انفیکٹ یہ کارروائی PTI کے خلاف کارروائی کو طول دینے کے لیے تھی، رکوانے کے لیے تھی کہ یہاں پر یہ والی کارروائی شروع ہو جائے گی، ہماری والی جو کیس کی سنوائی ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ اور اس میں وہ خاصے حد تک کامیاب بھی رہے کہ وہ اپوزیشن PTI کا ذکر کرتے تھے اور PTI والے جوابی کارروائی کا ذکر کرتے تھے۔ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن اب جب حالات تھوڑے سے بدلنا شروع ہوئے، کچھ ہواؤں نے اپنا رخ بدلنے کی طرف توجہ کی، تو پھر یہ والا کیس دوبارہ منظر عام پر آ رہا ہے، اور اب دوبارہ ایک طویل عرصے کے بعد اس کی سنوائی ہوئی، جس پر اب یہ کل طے کیا گیا تھا کہ اب ہفتے میں 3 دن اس کیس کی سنوائی کی جائے گی۔ اور آج اس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آ گیا۔ اب نیا ٹوسٹ یہ آ گیا کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آجو بھاجی تسی بھی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ چیزوں کو لٹکانے، پردے کے پیچھے چھپانے یا قالین کے نیچے گھسانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ معاملات صرف اس صورت میں حل ہوں گے کہ الیکشن کمیشن تمام مقدمات کو نتھی نہ کرے۔ میں اس بات کا بڑے بھرپور طریقے سے قائل ہوں کہ اگر احتساب ہے تو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ اگر PTI کا فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے تو باقی جماعتوں کا بھی آپ سکروٹنائز کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، میرٹ پہ کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، میرٹ پہ فیصلہ کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک کیس کو باقی تمام کیسز کے ساتھ جوڑنا، اس معاملے سے انتقام کی بو آتی ہے، اس معاملے سے یک طرفہ احتساب کی بو آتی ہے۔ لہٰذا PTI کا کیس الگ دیکھیں اور باقی کیسز کو الگ الگ دیکھیں۔ اب آپ کے پاس سب سے پرانا کیس ہے PTI کا، لہٰذا PTI کے کیس کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کے پاس باقی کیسز آتے ہیں، اور اس کی زد میں جو بھی ہے اس کے خلاف آپ کو بھرپور کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک احتجاجی ریلی الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کے بعد JUI کا بھی یاد آ جانا فاروق حبیب صاحب کو کہ جناب یہ بھی ایک جماعت ہے جو فارن فنڈنگ لیتی رہی ہے،
بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کوئی بات ہضم نہیں ہو رہی صرف اس بات کے کہ تم نے کل احتجاجی جلوس نکالا تھا، بڑی سخت تقریر کی تھی، لہٰذا اب آ جاؤ تم بھی کٹہرے میں۔ اگر انتقام اس طریقے سے چلے گا اور اس کو احتساب کا نام دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، کم از کم میں تو نہیں ہوں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے معاملے پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان دوریاں رہیں، اور اسی دوریوں کے دوران ایک مرتبہ نیب نے مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، ان کے خلاف انکوائریز کو ری اوپن کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ حکم دیا تو اس کے بعد کاف لیگ کی جو قیادت ہے اس میں پرویز الہی صاحب اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں انہوں نے جو اپنے جوابی بیانات دینا شروع کر دیا اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ایک موقع پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کاف لیگ اب گئی حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دوران کچھ موومنٹس ہوئیں اور کاف لیگ رک گئی، لیکن کاف لیگ نے اس معاملے کو لے گئی کاف لیگ کی قیادت لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب یہ کارروائی پہلے ہمارے خلاف شروع ہوئی تھی جو روک دی گئی تھی، لہٰذا اب اس کارروائی کو دوبارہ شروع کرنا، وہ پینڈنگ ہو گئی تھی، تو اس کارروائی کو دوبارہ شروع کرنا ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئیں، ایک ہے اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ اور دوسرا ہے ایک نیب کا ایسپیکٹ۔ پولیٹیکل ایسپیکٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم کرتے ہیں نیب کے۔ نیب نے کیا کیا؟ نیب نے یہ کارروائی شروع کی تھی مشرف دور سے پہلے، مشرف دور سے، اور اس دوران ان کے اوپر مختلف انکوائریز چلتی رہیں، اور آخر کار جب یہ مشرف کے حواری ہو گئے تو یہ انکوائریاں رک گئیں۔ پھر یہ چیف منسٹر پنجاب بن گئے، چودھری شجاعت حسین کو ایک موقع پر وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے بھی سرفراز کیا گیا۔ معاملہ رک گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، یہ چیف منسٹر بن گئے، ہٹ گئے۔ پھر نواز شریف کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں مل گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ انجوائے کیا، اور اس کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی۔ نواز شریف کی گورنمنٹ سے چونکہ ان کے اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن اس کیس کو اس دوران بھی نہیں چھیڑا گیا۔ عمران خان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کے پہلے سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کیس کو نہیں چھیڑا گیا، اور پھر اچانک اس کیس کو دوبارہ اس کی فائل نکالی گئی اور ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کی گئی۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اندر چیئرمین نیب نے اس پر انکوائری کا آرڈر کر دیا۔ انکوائری کو آرڈر کیا تو پھر یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور اس دوران ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں، اب یہاں سے پولیٹیکل ایسپیکٹ شروع ہوتا ہے، ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو عمران خان ہیں انہوں نے دوبارہ رجوع کرتے ہیں وہ کاف لیگ کی طرف۔ ایک وقت تھا جب وہ کاف لیگ سے گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ مونس الہی کو خود بلایا پرائم منسٹر نے اپنے آفس کے اندر، ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کو صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنی کابینہ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں تک کی نوبت تھی۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وقت بدلتا ہے، چودھری شجاعت حسین بیمار ہوتے ہیں، اور اس دوران جہانگیر ترین جو پنجاب کی سیاست کے اندر ایک اہم فیکٹر تھے پی ٹی آئی کے لیے، وہ بھی کپتان کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ اب پنجاب کے اندر نون لیگ کو روکنے کے لیے کوئی طاقتور پولیٹیکل فورس موجود نہیں ہے۔ جہانگیر ترین الگ ہو گیا، کاف لیگ ناراض ہے۔ اس دوران چودھری شجاعت ہو گیا بیمار، تو عمران خان صاحب نے یہ موقع غنیمت جانا، وہ تشریف لائے لاہور اور آ کے چودھری شجاعت کی عیادت کی، وہاں پر ان کے گلے شکوے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور اس کے بعد چیزیں سموتھلی چلنا شروع ہوئیں۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان بزدار کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی سینٹ الیکشن کے لیے کہ وہ نون لیگ کی طرف کچھ رجوع کرے اور کچھ لوگوں کو اگر توڑ سکتا ہے تو توڑے، تاکہ سینٹ الیکشن کے اندر کوئی ایک دو سیٹیں پی ٹی آئی زیادہ جیت سکے۔ اس کے اندر ہو گئی ان کو ناکامی۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان ملاقاتوں کے اندر طارق بشیر چیمہ جو کاف لیگ کے ایم این اے ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں، وہ بھی ان ملاقاتوں کے اندر موجود تھے۔ ہوتا کیا ہے، اب پی ٹی آئی کو یعنی کہ عمران خان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اب پنجاب کے اندر ہمارے پاس ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا، کیونکہ جہانگیر ترین وہ شخصیت تھے جو پنجاب کے تمام الیکٹیبلز کے ساتھ نہ صرف رابطے میں تھے بلکہ ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے تھے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی نے جہانگیر ترین کو دھتکار دیا، الگ ہو گئے، انکوائری چل گئی، شوگر چینی سارا کچھ چلا، لیکن جہانگیر ترین کی کمی تو موجود ہے ڈیفینیٹلی۔ وہ جو لوگوں کو لے کے آئے تھے اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے روابط تھے، اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے روابط موجود ہیں۔ تو اس ویکیوم کو دور کرنے کے لیے چودھریوں کو استعمال کرنے کا
پلان بنایا گیا اور یہ طے پایا کہ آپ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں. نہ صرف سینٹ کے الیکشن آپ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے بلکہ ہم لوکل باڈیز الیکشن میں بھی جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کی مرضی کا ہی لے کے آئیں گے, اور جن اضلاع کے اندر آپ جس طرح کا سیٹ اپ چاہتے ہیں اس طرح کا سیٹ اپ آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے عثمان بزدار. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کل کے اپنے ویلاگ کے اندر کہ اب اس کی تبدیلی کے طرف بھی رجوع ہو رہا ہے, اور چودھریوں کو بظاہر تو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہٹیں گے تو تمہاری باری آئے گی, لیکن ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. چودھری بیچارے پھر ایک دن آ کے یہی کہیں گے کہ انگور کھٹے ہیں, آلدو کہ ان کی بیوروکریسی کے اندر پنجاب کے مختلف حلقوں کے اندر اور مقتدر حلقوں کے اندر ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے, اور ان کے جو چودھری پرویز الہی کا آخری ٹینیور تھا ایز چیف منسٹر پنجاب وہ بھی ایک ایکسیلنٹ دور تھا, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجاب چودھریوں کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کی پوری ملکی سیاست چودھریوں کی گود میں ڈال دیں, جو وہ کرنا نہیں چاہیں گے. لیکن اس وقت ان کے لیے موقع غنیمت یہ ہے کہ وہ چودھریوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اور اسی لیے آج نیب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بیان دیا کہ جناب ہمیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے, لہٰذا ہم ان کے خلاف انکوائریز بند کر رہے ہیں, جس پر ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا. تو کہانی ختم ہوگی. مطلب یہ ہے کہ این آر او کا معاملہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے, اپنے اتحادیوں کے لیے نہیں ہے. دوسروں کے لیے یارڈ سٹک اور ہے, اپنے سیاسی ضرورتوں کے لیے یارڈ سٹک بہت مختلف ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.